الحمد لله الذي أنار بالصلاة قلوب العابدين وجعلها سبيل فلاح المؤمنين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: وأن أقيموا الصلاة واتقوه. صدق اللہ خالقنا العظیم. میرے واجب الاحترام ایمان والے بھائیوں، آج ہمارا خطبہ ایک ایسی عظیم عبادت کے بارے میں ہے جو تمام عبادات کی معراج ہے اور جو تمام اطاعات ربانی کی سردار ہے، جو قرب الہی پیدا کرنے کی تمام طریقوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور بلا شبہ وہ نماز ہے جو ایک عظیم فریضہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 مقامات پہ آیا ہے، جس کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ واضح حکم فرمایا: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے پابندی سے جس کی ادائیگی فرمائی، اور اللہ رب العزت کے حضور کمال عجز و انکساری سے یہ دعا فرمائی اور ان کی اولادوں کو بھی نماز کرنے کی کہ اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ چنانچہ یہ اللہ رب العزت کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو اپنے رب سے دعا فرما رہے ہیں: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ یقیناً آپ نے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی وصیت بھی سماعت کی ہوگی، جنہوں نے فرمایا تھا: یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرو۔ اور یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور وہ بھی ملاحظہ فرمائیے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس حکم الہی کی تعمیل فرمائی اور پوری حیات مبارکہ میں اس پر کاربند رہے، یہاں تک کہ آخری لمحات زندگی میں جب آپ کی روح پرواز کرنے کو تھی، تب بھی زبان مبارک سے یہی آخری وصیت بار بار ارشاد فرماتے رہے: الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ تو میرے ایمان والے عظیم بھائیوں، ذرا سوچو کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور حکماء کی اپنی اولادوں کو کی گئی وصیتوں میں نماز سے بڑھ کر بھی کوئی عظیم وصیت ہوگی؟ اور اے پیارے والد، آپ کی اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا لخت جگر اللہ رب العزت کے حضور نماز ادا کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، عاجزی اور انکساری سے اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، سجدہ اور رکوع کر رہا ہے۔ اندازہ کیجئے یہ منظر کتنا آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے، آپ کے دل و جان کو کتنا خوش کر دینے والا ہے۔ تو کیا یہ منظر بہتر ہے یا پھر یہ کہ آپ اپنے بچوں کو نماز کی ادائیگی سے غافل اور اس کے حق میں کوتاہ اور لاپرواہ دیکھیں؟ هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں کی حالت برابر ہے؟ یعنی ایک نماز پڑھنے والا ہے اور دوسرا جو نماز میں سستی کرتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اے رحمان کے بندو، اپنے بچوں کے دلوں میں نماز کی محبت راسخ کرو تاکہ وہ جب نماز پڑھیں تو اللہ رب العزت کے روبرو کھڑے ہونے کی لذت محسوس کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر غور و فکر کریں: وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، تاکہ ان میں اس بات کا شعور اور ادراک پیدا ہو کہ نماز محض جسمانی حرکات کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی بوجھ ہے
جسے وہ اپنے کندھوں سے اتار پھینکیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت سے ان کے تعلق کی مضبوط رسی ہے اور ان کے دلوں کے اطمینان کی عظیم راہ ہے، اس کے جسم و جان کی چین اور سکون کا ذریعہ ہے۔ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں سنا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بها، اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو اور ہمیں اس سے آرام اور سکون پہنچاؤ۔ تو میرے بھائیو، نماز صرف روح کے سکون کا ہی نام نہیں بلکہ یہ ہمارے بچوں میں صفائی، ستھرائی، یکسوئی اور دل جمعی کی صفات پیدا کرتی ہے، ان میں مسجد کے ساتھ قلبی لگاؤ اور مساوات پسندی کو فروغ دیتی ہے، اعمال کے اچھے اور برے انجام میں غور و فکر کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح نماز ہمارے بچوں میں چستی، نظم و ضبط، سلیقہ مندی اور احساس ذمہ داری کی روح بیدار کرتی ہے، ان کے اندر استقامت و سنجیدگی کی جذبات ابھارتی ہے، انہیں سستی اور غفلت اور کاہلی اور لاپرواہی سے دور رکھتی ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب وہ نماز باقاعدگی سے اس کے وقت میں ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے مقررہ وقت میں مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو میرے بھائیو، جب ہمارے بچوں کا نماز سے قلبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ان کی روح تک نماز کی محبت سرایت کر جاتی ہے، تو نماز ان کے لیے زندگی کی شاہ رگ بن جاتی ہے، پھر وہ اپنے معمولات زندگی نمازوں کے اوقات کے حساب سے مرتب کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی میں ٹال مٹول یا تاخیر سے کام نہیں لیتے، جس کا اثر ان کے اخلاق اور عادات اور معاشرتی زندگی پر پڑتا ہے، کیونکہ نماز میں حاضر ہونا ان کی خیر کے کاموں میں متحد ہونے کی تعلیم دیتا ہے، فلاحی کے کاموں میں اور کامیابی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاونت کی ترغیب دیتا ہے، اور ان کے درمیان محبت اور الفت کے روابط پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ نماز ان کی ہر کامیابی کی کنجی بن جاتی ہے۔ چنانچہ جب مؤذن یہ صدا لگاتا ہے حی علی الفلاح، تو وہ اس کی صدا پر لبیک کہتے ہیں، اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حافظوا علی الصلوات، سب نمازوں کی حفاظت کیا کرو۔ تو یہ پہلا خطبہ کا ترجمہ تھا، اور دوسرا خطبہ میں حمد و صلات کے بعد میرے ایمان والے بھائیوں، نماز طلبہ کے نفوس میں اعلیٰ اقدار، بلند اخلاق پیدا کرتی ہے، نماز کی ادائیگی سے ان میں چستی، توانائی اثر نو بحال ہو جاتی ہے، ان کی ذہن اور فکر اور تدبر کرنے کی عادت بنتے ہیں، اور ان کے نفوس سکون اور اطمینان سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم، کامیابی، توفیق اور کامرانی سے سرفراز فرمایا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ اسی لیے وزارت تعلیم نے ہمارے بچوں کے دلوں میں نماز کی اہمیت و عظمت اجاگر کرنے اور اسے راسخ کرنے کے لیے خصوصی توجہ دی ہے، اور اسکولوں کی مساجد میں نماز ظہر کے لیے وقت مختص کیا ہے۔ لہذا اساتذہ اکرام سے التجا ہے، طلباء کو اس عظیم قومی اقدام سے بھرپور استفادہ کرنے کی ترغیب دیں، انہیں سکھائیں کہ وہ اچھے طریقے سے وضو کریں، اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کریں، اور ہر حال میں نماز کی پابندی کریں۔ یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر اور باعث خیر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ان اہم امرکم عند الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دینہ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع۔ تمہارے کاموں میں سب سے اہم اور ضروری کام میرے نزدیک نماز ہے،
जिसने उसकी हिफाजत की और उस पर मुदावमत इख्तियार की तो उसने अपना दीन महफूज रखा, और जिसने उसे ज़ाया किया यानी नमाज को, और जिसने उसे ज़ाया कर दिया तो वो उसके अलावा दीगर चीज़ों को भी बतरीक़े औला ज़ाया करेगा। लिहाजा तलबा को नमाज के मकासद और उसकी आज़मत के बारे में आगाही दीजिए, उसके फ़वाइद और अहकाम सिखाइए, उन्हें तरग़ीब दीजिए कि वो अपने लिए, अपने अहल व अयाल के लिए, अपने वतन और अपनी क़ियादत के लिए खूब दुआ किया करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वत्ताबिईन वरदल्लाहुम्मा अन अबी बक्र व उमर व उस्मान व अली व अन साइरि अस्सहाबतिल अक्रमीन। अल्लाहुम्मा ज़िद औलादना हिफ़्ज़न व हिदायह व तौफ़ीक़न व रिआयह वजअलना अल्लाहुम्मा बिका मुअमिनीन व लका आबिदीन व अला सलवातिना मुहाफ़िज़ीन व बिवालिदीना बार्रीन वरहमहुम कमा रब्बौना सिगारन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ दौलतल इमारात बिहिफ़्ज़िक व तवल्लहा बिरिआयतिक व हुत्हा बिइनायतिक या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ बिहिफ़्ज़िक अश-शैख़ मुहम्मद बिन ज़ायद रईस अद-दौला व अदिम अलैहि लिबास अस्सदाद वल हिकमह व वफ़्फ़िक़हु व नव्वाबहु व इख़वानहु हुक्कामल इमारात व वली अहदिहिल अमीन लिमा तुहिब्बुहु व तर्दाह। अल्लाहुम्मा अरहम अश-शैख़ ज़ायद वश-शैख़ राशिद वसाइर शुयूख़िल इमारात الذين انتقلوا إلى رحمتك وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.